علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہماری جو ہے وہ بچوں کی اسلامی تربیت کلاس ہے، اور بچوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے پچھلی نشست کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، فرشتے جو نظر نہیں آتے، اور جنات کے بارے میں بھی کچھ بات ہوئی تھی۔ آج تھوڑی سی میں بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر کچھ کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، اور ان کے کیا کیا نام تھے اور وہ کتنی تھی۔ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں، بچے بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب بھیجی ہے، کوئی فرمان بھیجا ہے؟ تو بچوں یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں بہت سارے نبیوں پر نازل فرمائیں۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کتنی کتابیں تھیں اور کن کن نبیوں پر نازل فرمائیں؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کتابوں کی تعداد صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنی کتابیں تھیں، اور کن کن نبیوں پر اتری یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر ایک کتاب کو جو ہے بتانا یہ بس کی بات نہیں ہے کسی کی، کیونکہ اس کی تاریخ کوئی محفوظ نہیں رہ سکی کہ کتنی کتابیں تھیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا کہ 4 کتابیں ایسی ہیں جو بڑی سمجھی جاتی ہیں، اور کن کن نبیوں پر یہ 4 کتابیں نازل ہوئی ان نبیوں کے نام بھی قرآن اور حدیث کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات یا توریت دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، اپنے بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت بڑے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر انجیل، یہ کتاب تھی انجیل، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے زبردست نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، جو صرف اپنی ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کوئی باپ نہیں تھا بچوں، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اور یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجے گا۔ کب بھیجے گا، کیوں بھیجے گا، اس کی بات پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسرے نمبر پر انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، اور پھر چوتھے نمبر پر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، نبیوں کے بھی نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اونچے نبی، سب سے بالا نبی، سب سے برتر نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہ نازل ہوئی ہے نہ نازل ہوگی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لاکھوں کروڑوں حافظ دنیا کے اندر موجود ہیں، پورا سال اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تراویح کے اندر سناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سنتے ہیں قرآن کے حافظ۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے قیامت تک محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے، جب قرآن ہم اس بات کو سمجھ لیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پوائنٹ سمجھ لیں کہ جب قرآن مجید موجود رہے گا قیامت تک، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ نبیوں کی ضرورت کیوں نہیں ہے اب؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے اس لیے تاکہ نبی اللہ کا پیغام لے کر دنیا تک پہنچائے۔ اب اللہ کا پیغام قرآن مجید موجود ہے، تو لہذا نئے پیغام کی ضرورت ہی نہیں ہے، نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہو گئی۔ ہمیں اس کتاب کو دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہمیں اس بات کا علم ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی دوسری کتابیں تھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ 104 تھیں، بعض کہتے ہیں کہ 313 کے قریب تھیں، صحیح کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن پچھلی کتابوں کے نام کیا تھے یہ بھی نہیں ملتا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ پچھلی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے، صحیفہ یا صحف کہا جاتا ہے، صحف۔ قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ صحیفے ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تورات کے علاوہ، کچھ صحیفے ایسے تھے جو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پر آئے، کچھ صحیفے آدم علیہ السلام پر آئے۔ تو بہرحال پرانے دور میں کچھ چھوٹی چھوٹی صحیفے، کچھ چھوٹے چھوٹے صحف، یعنی کہ قاعدے وغیرہ، چھوٹے چھوٹے قاعدے جسے ہم مکتب کے اندر پڑھتے ہیں، اس قسم کے کچھ قاعدے، اس قسم کے کچھ صحیفے، اس قسم کی کچھ چھوٹی کتابیں نبیوں کے اوپر آتی تھیں۔ بچوں یہ بات یاد رکھنا کہ ہم عمل تو قرآن مجید پر کریں گے، لیکن ایمان ساری کتابوں پر لائیں گے۔ یہ نہ کہیں
کہ ہم صرف قرآن پر ایمان رکھتے نہیں، ایمان ہمارا ان ساری کتابوں پر ہے جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی، ساری چھوٹی بڑی کتابیں، ہم ان کتابوں کے نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے سچے نبیوں پر اپنے اپنے وقت پہ نازل کی گئی، وہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے تھیں، وہ سب اللہ کا کلام تھا۔ اب اگرچہ وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو تورات یا انجیل ہے، اگرچہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو عدل بدل دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری باتیں جو تھیں ان کو نکال دیا اور اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو اس میں شامل کر دیا، لہٰذا ان باتوں پر عمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتابیں کبھی نہ کبھی جس شکل میں تھی، اپنی حالت میں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ لہٰذا آج اگر ان کتابوں کے اندر کوئی بات ایسی ہو جو قرآن مجید سے ملتی ہو تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر کوئی بات قرآن سے ٹکراتی ہو تو پھر اس بات کو مانا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔